آیت اور عادت میں فرق سمجھیے۔ پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہا کی فوج پہ آ جائیں تو آیت بن جاتا ہے۔ خنجر کا کاٹنا ایک عادت ہے، مگر یہی خنجر اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹے تو آیت بن جاتا ہے۔ پانی کا ڈبو دینا ایک عادت ہے، یہی پانی موسیٰ کو نہ ڈبوئے تو آیت بن جاتا ہے۔ آگ کا جلا دینا ایک عادت ہے، یہی آگ ابراہیم کو نہ جلائے تو آیت بن جاتی ہے۔ قیمتی جملہ دے رہا ہوں عزیزان محترم، گھر کے اندر دروازے سے آنا عادت ہے، مگر دیوار کعبہ ٹوٹ کر بلائے تو یہ آیت بن جاتا ہے۔ یہ وہ مل کے یہ آیت الہی ہیں۔ تبھی تو جب فاطمہ بنت اسد آئیں یہ کعبۃ اللہ پہ، دیکھا مالک نے بلایا ہے مگر میرے آنے کی تیاری نہیں ہے، ابھی دیکھ ہی رہی تھی، شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں۔ حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا یہ مقام ہے، جن کی پوری زندگی خدا کی آیتیں ہیں۔ اب جیسے مختلف اعتراضات اہل بیت کے چاہنے والوں پر کیا جاتا ہے، ان میں سے محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں کہ تم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، تم عزاداری کیوں کرتے ہو۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے یا سنت ہے۔ قرآن میں آواز آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ سورہ حدید میں ارشاد ہوا، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید لڑائی ہے اور جس میں فائدہ بھی ہے۔ عجیب ہے، آپ کا مشاہدہ، سائنس یہ بتاتی ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے میں نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ لوگ اسلام پر اعتراض کریں گے کہ تمہارے قرآن نے غلط بات کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے۔ تو علماء نے متحدہ فیصلہ دیا، شیعہ سنی علماء نے کہا ہاں ٹھیک ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، مگر تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں آسمان سے آیا تھا۔ وہ کون سا لوہا تھا؟ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، مسلمان رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، کچھ تو اتنا تیز چلے گئے، 3 دن کے بعد آئے، کہا بھائی تم تو کتنا آگے نکل گئے تھے۔ کہا میں کیا کروں، میرا بڑھاپا ہے، گھوڑے کی جوانی ہے، وہ مجھے لے کر گیا تھا، میں خود نہیں گیا تھا۔ بہرکیف آج کل لفظ بدل گیا ہے، لوگ میڈیا پہ کہتے ہیں وہ تشریف لے کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرکیف تشریف لے کر گئے یا بھاگ کے گئے، بہرکیف وہ چلے گئے اور رسول اللہ اکیلے رہ گئے۔ مگر علی رسول کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے پروانہ شمع کا طواف کیا کرتا ہے۔ علی کہہ رہے تھے، علی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی فرما رہے تھے یا رسول اللہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے مگر ابو طالب کا بیٹا آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حوروں نے جنت چھوڑ دی، علی کے جنگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ خدا نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں دیکھو کیسے میرا علی میرے نبی کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ایک صدا گونجی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس وقت ذوالفقار نازل ہوئی
اور شاہ محدث حق دہلوی اہل تسنن کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اس وقت ایک جملہ کہا، 3 جملے فارسی میں نقل کرتے ہیں کہ یا علی مرو از این جماعت نگہ دار، حق نصرت بجا آور کہ وقت نصرت اس۔ ان کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی یا علی مدد کا حق ادا کرو کہ مدد کا وقت ہے اور مجھے ان لوگوں سے بچا لو۔ ان 3 جملوں کو اگر چھوٹا کیا جائے، رسول اللہ نے تو وہی کہا تھا جو ہم کہتے ہیں، اصل میں رسول اللہ نے کہا تھا یا علی مدد۔ پتہ چلا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، نبیوں کی سنت ہے، مومنوں کی عادت ہے۔ وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، میرے ساتھ ذکر یا علی مدد کہیے، وقت نزا لبوں پہ رہا، ہلکی آواز ہے آپ کی، وقت نزا لبوں پہ رہا اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا، وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا۔ میری لحد میں وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ یا علی مدد کہنا قرآن سے ثابت ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی مرکز آبشتابش طور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہاں سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا، علی کو جشتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ یہ اور یہ فرش ازاں میں ہم رزق محبت لینے آئے ہوئے ہیں، امیر المومنین کی محبت، خداؤں کی محبت۔ خدا نے کہا موسیٰ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ایجاد کرو۔ موسیٰ نے کہا کیسے ایجاد کروں؟ کہا میری نعمتوں کا انہیں بتاؤ، وہ میرے محب بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ ایک نعمت رزق ہے۔ رزق کے بارے میں اکثر لوگ پریشان ہیں، جبکہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں رزق تمہارا سائے کی طرح تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ عجیب حدیث ہے، پتہ نہیں سناؤں یا نہ سناؤں؟ ہاں، کیونکہ عجیب ہے تو ضرور سنائیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے بارے میں، رسول اللہ فرماتے ہیں رزق نہ تمہاری محنت سے بڑھتا ہے نہ تمہاری سستی سے گھٹتا ہے۔ عجیب ہے یا رسول اللہ، اس کا مطلب گھر جا کے سو جائیں، تمہاری سستی سے نہ رزق گھٹے گا نہ تمہاری محنت سے بڑھے گا۔ جبکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رزق بڑھانے کے لیے یہ کام کرو۔ جیسے کیا ہے؟ رزق بڑھانا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھی محمد۔ مولا کہتے ہیں نماز کے آخری سجدے میں یہ ذکر کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذو الفضل العظیم۔ اے بہترین عطا کرنے والے، مجھے بھی رزق دو اور میری اولاد کو بھی رزق عطا فرما۔ یہ آخری نماز، ہر واجب نماز کے آخری سجدے میں پڑھو گے تمہارا رزق بڑھے گا۔ ہمیشہ وضو سے رہو گے تمہارا رزق بڑھے گا۔ سورہ واقعہ پڑھو گے تمہارا رزق بڑھے گا سونے سے پہلے۔ سورہ زاریات پڑھو گے تمہارا رزق بڑھے گا۔ والدین کی خدمت کرو گے رزق بڑھے گا۔ صلہ رحم کرو گے تمہارا رزق بڑھے گا۔ عجیب ہے، اتنی ساری حدیثیں بتا رہی ہیں
چاہیے. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے چاہے تم محنت کرو چاہے نہ کرو تمہارا رزق وہی ہے. کیا کہنے چاہ رہی ہے حدیث؟ حدیث کو سمجھنا ہے رسول خدا مولا علی کا وہ واقعہ سنیے. مولا علی مسجد میں گئے, دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا, اس کو اپنی سواری مولا نے حوالے کی, کہا یہ میری سواری کا خیال رکھو, میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب اس نے سوچا, دیکھا مولا کا گھوڑا, دیکھا بڑی خوبصورت لگام لگی ہوئی ہے, کہا اس کو چوری کرتا ہوں. عجیب کمبخت امیر المومنین کی چوری کر کے چلا گیا, اٹھائی لگام اور لے کر چلا گیا. مولا مسجد سے نکلے, جیب سے پیسے نکالے اور دیکھا کوئی نہیں تھا, اور سلمان سے کہا سلمان یہ 2 دینار لے لو, جاؤ مسجد سے لگام لے کر آؤ. سلمان جاتا ہے 2 دینار لے کر, مسجد سے لگام لے کر آتا ہے, مولا کو دیتا ہے. اب بات مزے والی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. مولا نے سلمان سے کہا سلمان تو نے پہچانا وہ جس نے لگام تمہیں بیچا کون تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا یار مولا, وہ ایک عام بندہ تھا. کہا یہ وہی تھا جس کو میں نے اپنا گھوڑا حوالے کیا تھا, میں نے سوچا تھا 2 دینار اس کو مزدوری کے طور پہ دوں گا, مگر اس نے جلدی کی, پھر بھی اسے 2 دینار ملے. اگر صبر کرتا حلال کے ملتے, بے صبری کی تو حرام کے ملے. ہائے, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تم اگر صبر کرو گے تمہارے رزق, یعنی پتہ چلا 2 قسم کے رزق ہیں. ایک محتوم رزق, حتمی رزق, یہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے, یہ وہی رہتا ہے چاہے محنت کرو چاہے سستی کرو. مگر ایک رزق ہے جو بڑھ سکتا ہے, وہ غیر محتوم ہے. جو پکا رزق ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کر رہے گا, جو پکا رزق نہیں ہے اسے آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. تبھی تو دیکھیے رسول اللہ ہیں, صبح کا وقت ہے, رسول اللہ صبح کو 5 منٹ تقریر کیا کرتے تھے ظہر کی نماز کے بعد. رسول اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں چوری نہ کرو, حرام نہ کرو, حرام نہ کرو. ایک چور تھا, اس نے کہا, ارادہ کیا اتنی رسول اللہ نے نصیحتیں کی تو اب میں چوری چھوڑ دیتا ہوں. یہ رسول اللہ کا صحابی تھا اور چوری کیا کرتا تھا. اب اس نے رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں چوری چھوڑا ہوں. رسول اللہ نے کہا توبہ کرو اور جس کے پیسے تم نے اٹھائے اور وہ پیسے بھی واپس کر دو. کیا رسول اللہ پیسے تو سارے خرچ ہو گئے, واپس نہیں کر سکتا. کہا مسئلہ نہیں ہے, جب تمہیں پیسے ملیں تم وہ پیسے واپس کر دینا. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اب اس نے نیت کر لی کہ اب چوری مجھے نہیں کرنی. اب نکلا, اب بیچارے کو چوری کے علاوہ کوئی اور ہنر آتا بھی نہیں تھا. اب کیا کرے, بھوکھا بیچارہ پھر رہا ہے. 1 دن گزرا, 2 دن, اب اس نے کہا واپس اپنی پرانی جاب کی طرف جائیں, پھر سے چوری شروع کر دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب پھر سے چھلانگ ماری کسی دیوار پہ اور کہ کسی گھر میں جائے, دیکھا ایک خاتون ہے جو کھانا پکا رہی ہے, بڑی خوشبو آ رہی ہے کھانے کی, اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے, اور سوچا نامحرم کو دیکھوں. مگر ایک مرتبہ خیال آیا میں نے تو توبہ کر لی ہے, مجھے کیا, جلدی سے دیوار سے اترا اور چلا گیا مسجد کی طرف چلا گیا. رسول اللہ کا اب ٹاپک, آج کا ٹاپک نماز عشاء کے بعد جو ٹاپک تھا وہ رسول اللہ شادیوں پہ بات کر رہے تھے کہ مومنوں شادیاں کرو, مومنوں اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ. اور جوانوں کے لیے یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کہیں ہمارے والدین کو شادی کرائیں, ہم آپ کی تقریر بڑی ٹی وی پر لگا کے باپ کے منہ کے سامنے چلائیں گے کہ دیکھ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں. تو اب رسول اللہ شادیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے لوگوں کو. تو یہ تو بیچارہ غریب 2 دن سے بھوکھا, اسے کیا شوق شادی کا. پردے کے پیچھے سے ایک خاتون نے آواز دی, یا رسول اللہ آپ شادیوں کا کہہ تو رہے ہیں, کوئی دولہا تو معرفی کیجئے, کوئی دولہا تو بتائیے جس سے میں شادی کروں. رسول اللہ نے کہا ابھی جبریل نازل ہوا ہے, اس سے مجھے کہا ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا 3 دن کے بعد وہ مر جائے گا. اب جتنے شادی کے امیدوار تھے وہ چپ ایک دم, کہ کوئی ہمیں شوق نہیں شادیوں کا, ہم بہت ہیپی لائف میں, ہم بہت خوش ہیں یا رسول اللہ, ہم سنگل مر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں 3 دن کے بعد نہیں مرنا. اب یہ بیچارہ جو 3 دن سے مر رہا ہے بھوک میں, اس نے کہا مجھے ویسے بھی تو مرنا ہے, 3 دن سے بھوکھا ہوں, چوری چھوڑ دیے, توبہ بھی کر لیے, خدا تو مدد کرنے والا نہیں, مرتا ہوں تو بیگم کے ساتھ مر جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھ اٹھایا, یا رسول اللہ میں امیدوار ہوں. کہا آ جاؤ سامنے. نکاح پڑھ دیا. رسول نے کہا اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ. اب جیسے یہ گھر پہنچا, دیکھا وہی کھانا جس دیوار پہ چھلانگ مار کے آنا چاہ رہا تھا, چوری کرنا چاہ رہا تھا, جس نامحرم کو دیکھنا چاہ رہا تھا, زوجہ بھی وہی, کھانا بھی وہی. اس نے شکر کیا, خدایا میں نے تیری خاطر حرام چھوڑا, تو نے وہی چیز حلال میں عطا کر دیا ہے. اس نے اللہ سے ڈیل کی, اللہ سے معاملہ کیا ہے. اب لوگ مدینے والے لوگوں کو یہ کنٹروورسی, اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں کہ 3 دن کے بعد یہ مر رہا ہے, روز آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کب لاش اٹھے گی, کب لاش اٹھے گی. مگر 3 دن گزر گئے, اس کی لاش ہی نہیں اٹھی. پریشان رسول اللہ کے پاس آئی, یا رسول اللہ
آپ نے کہا تھا یہ شخص مرے گا مگر اس کی لاش تو نہیں اٹھی. رسول اللہ نے کہا اسے بلایا جائے. اسے بلایا گیا. رسول نے کہا تو نے کیا نئے کام کیا؟ کہا رسول اللہ 2 نوالے میں نے کھائے تھے. دروازے پہ فقیر نے دستک دی. فقیر نے کہا ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ میں نے وہی کھانا فقیر کو صدقے کے طور پہ دیا. رسول نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے تیری جان بچی. ایک صدقہ تمہاری موت کو 30 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے. ایک صدقہ 30 سال موت کو. مگر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں یقین خدا پر نہیں ہے. اللہ رازق ہے, اللہ کے ساتھ ڈیل کروں گا, آج نامحرم کو نہیں دیکھوں گا, خدا اس سے بہتر شے مجھے دنیا میں بھی عطا کرے گا. آخرت کو چھوڑیے, دنیا میں مجھے عطا کرے گا. اللہ کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. خدا بہترین ڈیل کرنے والا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں کو خدا پر یقین نہیں ہے کہ خدا قادر ہے. خدا کے قادر مطلق ہونے کی اس سے بہتر کیا دلیل؟ علی کا کیا خوبصورت جملہ. علی فرماتے ہیں عجیب ہے وہ انسان جو بوٹی سے بولتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, چربی سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آنکھ چربی ہے, ہم چربی سے دیکھتے ہیں. کان ہڈی ہے, ہڈی سے سنتے ہیں. زبان بوٹی ہے, بوٹی سے بول رہے ہوتے ہیں. وہ قادر خدا ہے, وہ تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے. مولا کا جملہ دل کو ہلا دینے والا, مس کر دینے والا جملہ امیر المومنین کا. پرانے زمانے میں ایک بیماری ہوتی تھی جزامی. جزامی کون تھے؟ جن کی انگلیاں کٹ کے گرتی تھی, ناک گر جاتا تھا, سوراخ رہ جاتا تھا, کان گرتے تھے. انہیں لوگ دور پھینک دیتے تھے شہر سے باہر کہ وہاں جا کے رہو. اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جزامی کی مثال دے رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں دنیا کی قیمت علی کی نگاہوں میں جزامی کے ناک سے نکلنے والے پانی جتنی بھی نہیں ہے. اگر انسان دنیا کو یہ سمجھے گا جو دنیا کو جزامی کے ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی پستر سمجھتا ہے, کیا وہ زنا کرے گا؟ کیا وہ شراب پیے گا؟ کیا وہ حرام کی طرف جائے گا؟ کیا وہ مولا کی مخالفت؟ کیا وہ ترک نماز کرے گا؟ دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ چند سیکنڈ کی زندگی ہے جو ہمیں لمبی لگ رہی ہے. اور آپ دیکھیے سب کو ہمیں اس دنیا سے سفر کرنا ہے. ہاں الگ بات ہے ہم بستر کی موت مرتے ہیں ہم جیسے لوگ, مگر کچھ اولیاء خدا ہیں جو شہادت کی موت مرتے ہیں. امام خمینی کا جملہ فرماتے تھے, کیا خوبصورت جملہ, کہتے تھے شہید ہو جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. شہید ہو جاؤ ورنہ مر جاؤ گے, کیونکہ شہادت سے تمہیں بقا ملے گی. اور آج رہبر معظم کا نماز جنازہ تہران میں پڑھایا گیا. کیا شاندار, شیعہ آ رہے ہیں, سنی آ رہے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں تمام عالم اسلام میں باقی بھی مسلمان ہیں, باقی زیادہ ہیں, تم 20% ہو, تم 20% ہو عالم اسلام میں, مگر اگر حق کا پرچم اٹھایا ہے تم نے اٹھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم حسین والے ہو, وہ یزید والے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ حسینی ہے. حسینیوں نے کہا ہماری بچیاں ذبح ہو جائیں, ہماری پوتیاں ذبح ہو جائیں, ہمارے گھر میں ننھی ننھی سکینہ جیسی لاشیں بھی نکلنے کو ہم تیار ہیں, مگر ہم دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم دین کا سودا نہیں کریں گے. اسی لیے حدیث, اب حدیث کے جملے کیا فرمایا؟ حدیث کے جملے ہر صدی خداوند متعال آل محمد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو دین کی حفاظت کے لیے اٹھے گا. ہر صدی کا جملہ ہے, غور کیجئے. اور اہل بیت کو جا کر کتنی صدیاں ہوئی ہیں؟ 13 معصومین کی ٹوٹلی 250 سال کی زندگی ہے, 250 سال. اس کے بعد 10-11 صدیاں ہیں. مولا کہہ رہے ہیں ہر صدی میں خدا ایک آل محمد سے اٹھائے گا جو لوگوں کو ہدایت دے گا, جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا. ہماری صدی میں کون ہے؟ بہار الانوار کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی ایک حدیث لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام زمانہ کی مدد کریں گے. ان کی صفت کیا ہوگی؟ عجیب ہے, مولا رسول اللہ نے پیشن گوئی کی ہے, متحابون بروح اللہ, وہ روح اللہ کی محبت میں جمع ہوں گے. وہ عاشق امام زمانہ روح اللہ کی محبت میں جمع ہوں گے. علامہ مجلسی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے, خود اس کتاب میں بہار کی شرح میں لکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے روح اللہ ایک شخص کا نام ہے جس کی محبت میں وہ جمع ہوں گے. اس صدی میں کس نے دین کا پرچم اٹھایا؟ وہ روح اللہ خمینی نے اٹھایا تھا.
انہوں نے اٹھایا اور اس پرچم کو رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے اس پرچم کو آگے بڑھایا ہے. یعنی جو روح اللہ کی محبت والے ہیں وہ آخری زمانے میں امام زمانہ کی محبت میں اٹھیں گے اور مولا کی قربانی دیں گے. کیونکہ مولا حسین فرماتے ہیں, یہ مولا حسین کا جملہ ہے, فرمایا ہماری جنگ بنی امیہ کے ساتھ قیامت تک چلتی رہے گی. جنگ قیامت تک چلے گی. آخری زمانے میں امام زمانہ آئیں گے, مقابلے میں کون آئے گا؟ سفیانی آئے گا, وہ بھی اسی نسل سے ہوگا. مولا کیوں جنگ چلتی رہے گی بنی امیہ کے ساتھ؟ کیونکہ سفیانی پھر سے قیام کرے گا. یہ وہی شجرہ خبیثہ ہے, ایک طرف شجرہ طیبہ ہے, ایک طرف سفیانی اور اموی چل رہے ہیں, ایک طرف نسل زہرا والے چل رہے ہیں. آپ لبنان میں جائیں تو نسل زہرا سے سید حسن نصر اللہ ہیں. آپ یمن میں جائیں عبد الملک حوثی نسل زہرا کے سید ہیں. آپ ایران میں جائیں نسل زہرا کے خامنئی اور خمینی ہیں. آپ عراق میں چلے جائیں نسل زہرا کے سید علی سیستانی ہیں. آپ پاکستان میں آئیں نسل زہرا کے سید وہی عارف حسین حسینی ہیں. یہاں نسل زہرا ہے جو ظالموں کا مقابلہ کر رہی ہے. ایک طرف ظالم ہے, ایک طرف حسینی ہے. اور آج بھی دیکھیے, ایک طرف وہ ظالم ہیں جو ایپسٹین فائل والے ہیں, جو چھوٹی بچیوں سے زنا کرنے والے ہیں, اور ایک طرف یہ سید ہیں. جیسے ایک طرف وہ یزید تھا جو ماں سے نکاح کرتا تھا, اور ایک طرف حسین تھے جو نسل زہرا سے آئے ہوئے تھے. یہ اگر اس کو ہم سمجھیں اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ہمارا فرض کیا ہے اس وقت میں, یہ عزاداری بیدار کرنے کے لیے آئی ہے, سلانے کے لیے نہیں آئی ہے. عزاداری اپنی شناخت بنانے کے لیے آئی ہے. یہ عزاداری اگر ہم نے اس عزاداری کا صحیح معنی میں حق ادا کیا, امام کہتے ہیں مولا علی جب جنگ نہروان میں جا رہے تھے, مولا نے فرمایا آج نہروان کی جنگ میں ہماری مدد وہ کریں گے جن کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. وہ جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ جن کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بھی پیدا نہیں ہوئے, ان کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے. مولا نے فرمایا وہ آخری زمانے میں جو ہمارے حق کے لیے قیام کریں گے. ایک شخص صاحب مصر سے جا رہا تھا, اور واقعہ اگر سننا ہے تو ایک اونچی صلوات پڑھ دی ہے میں جب تک پانی پوں. زحمت تمام اس واقعے کے بعد مصر سے جا رہا تھا. اس کا رستے میں ایک ہم سفر تھا. ہم سفر سے اس کی بات ہوئی. ہم سفر نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو علی سے لڑتا. اس نے کہا میں صفین میں ہوتا تو علی کے دشمن سے لڑتا. اس نے بھی تلوار نکالی اور میں نے بھی تلوار نکالی. وہ طاقتور تھا, میں کمزور تھا. اس نے زور سے میرے سر پہ ضرب ماری ہے. یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا. یہ شخص جو تھا زخمی تھا, یہ اصل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, اپنے دوست سے گفتگو کر رہا تھا. ٹوپی جب اس نے اتاری تو اس کے سر پہ زخم نظر آیا. دوست نے پوچھا زخم کیسا ہے؟ کہا مولا علی کی مدد کرتے ہوئے میرے سر پہ زخم لگا ہے. دوست نے کہا ابھی صفین کو 700 سال ہو گئے ہیں, کیا بات کر رہے ہو؟ مولا علی کو 700 سال پیچھے صفین تھی, تمہیں یہ زخم اس وقت لگا ہے. پھر اس نے یہ واقعہ بتایا. اس نے کہا ہم دونوں جا رہے تھے, ہماری بحث چھڑ گئی. اس نے کہا میں صفین میں ہوتا تو دشمن علی کی مدد کرتا. میں نے کہا میں صفین میں ہوتا تو علی کی مدد کرتا. اس نے بھی تلوار نکالی, میں نے بھی تلوار نکالی. اور وہ موٹا تازہ تھا, اونچا تھا. اس نے زور سے میرے سر پہ ضرب ماری اور میں زمین پہ گر گیا. جب میں زمین پہ گر گیا, تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی. میں نے اپنے سر کو ایک نورانی ہستی کی گود میں پایا. اس نے ہمیں کہا نصرتنا نصرتک فَلْيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَنَا, کہ تو نے ہماری نصرت کی, ہم نے تیری نصرت کی. میں تیرے زمانے کا امام ہوں. وہ دیکھ تیرے دشمن کی لاش گری پڑی ہے. اگر کوئی تم سے پوچھے زخم کہاں لگا, کہہ دینا صفین میں علی کی مدد کرتے ہوئے لگا تھا. آج بھی کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا ہے. کربلا آج تہران بپا ہو چکی ہے. قربانیاں انہوں نے دی, بیٹیوں کی, بچوں کی, بہو کی. اور ہم یہاں کہنے آئے حسین ہم بھی قربانی کو تیار ہیں. 40 نزدیک ہے. 40 میں اللہ سے دعا ہے ہم سب کو 40 نصیب فرمائے. میں نے ویڈیو دیکھی, ایک بچی تھی 5 برس کی, عراقی. بڑی عجیب طرح سے وہ خدمت کرتے ہیں زائروں کی, عراقی. پانی اٹھا کے گلاس دے رہی تھی. ایک کیمرہ مین اس کے قریب آ کے کہتا ہے کس کے نام پہ پانی پلا رہی ہو؟ کہتی ہے للحسین, حسین کے نام پہ پانی پلا.
دھوپ میں 4-5 برس کی بچی کھڑی ہے. اب کیمرہ مین اس سے پوچھتا ہے تعرف مین حسین، جانتی ہو حسین کون ہے؟ اب وہ بچی تھی، کیا کہتی ہے قتل عطشانہ، مجھے بس اتنا معلوم ہے وہ پیاسا مارا گیا تھا، میں اس پیاسے کے لیے. زین العابدین فرماتے ہیں جب شام عصر عاشور میری آنکھ کھلی، میں نے بابا کو زخموں میں چور چور پایا. اس وقت سنو گے عزادارو، بڑے خوش نصیب بیٹھے ہو، یہاں آنا بھی بڑی نصیب کی بات ہے. مولا سجاد کہتے ہیں اس وقت میرے بابا نے مجھے کہا بلغ شیعتی من السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا، زیر خنجر زہرا کا لال تمہیں یاد کرتا رہا. آئے مولا کو ہم سلام کریں. 14 صدی پہلے جس آقا نے ہمیں سلام کیا ہے اس سلام کا جواب السلام علیک یا ابا عبداللہ. سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے بے کفن آقا کو سلام کرو، محسوس کرو روزہ شبیر کے سامنے کھڑے ہو اور حسین کو سلام کر رہے ہو. السلام علی الحسین، مل کے نام حسین، وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. حسین مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح مجھے مقتل کی طرف لے چلو، مگر ذوالجناح نہیں چلتا. ذوالجناح برس آخری زحمت ہے، مجھے مقتل کی طرف لے چلو. ذوالجناح نے زمین کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے، ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ، لپٹی ہوئی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا. ذوالجناح حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. سکینہ نے کہا بابا میں آپ کی گود میں سینے پہ سونے کی عادی ہوں. حسین نے کہا بیٹی سکینہ اماں کے پاس سو جانا. اب آوازیں بلند کرنی ہے تو اس جملے پہ بلند کرنا. سکینہ نے کہا بابا وہاں تو علی اصغر سوتا ہے. حسین نے کہا سکینہ اب جگہ بدل گئی ہے، اب اصغر میرے سینے پہ، ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ، تم اماں کے پاس سو جانا. حسین مقتل کی طرف گئے ہیں. ایک مرتبہ حسین کو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا. اب عزاداروں روایت سخت ہے، حسین کو گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے 9 منٹ لگ گئے.
زین سے آتے آتے تو 9 منٹ نہیں لگتے، جانتے ہو حسین کو اتنی دیر کیوں لگی؟ جب حسین دائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے، یہ ظالم دائیں پسلیوں میں برچیاں چھپا دیتے، جب بائیں طرف سے اترنا چاہتے بائیں پسلیوں میں برچیاں چھپا دیتے۔ ذرا کلال کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اجرکم اللہ زادارو۔ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد جب یہ کاروان زندان سے رہا ہوا، ایک مرتبہ 40 منانے کے لیے یہ کاروان واپس کربلا آیا۔ راوی کہتا ہے بیبیاں اونٹوں سے یوں زمین پہ گرتی تھی جیسے خزاں کی موسم میں پتے زمین پہ گرتے۔ کوئی کہتی ہائے علی اکبر، کوئی کہتی ہائے قاسم۔ مولا نے بیبیوں سے کہا سب اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ، سب ہماریوں پہ بیٹھ گئے۔ بی بی زینب نے سوچا آخری مرتبہ اپنے بھائی حسین کی قبر کی زیارت کروں، بس عزادارو سنو گے۔ بی بی نے ہماری کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو حسین کی لاش سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ بی بی نے کہا سجاد میری ہماری بٹھانا، یہ کون ہے جو میرے غریب بھیا پہ رو رہی ہے؟ دوڑتی ہوئی گئی، کاندھا ہلایا، بی بی آپ کون ہے؟ سر اٹھا کے اس بی بی نے کہا آقا زادی میں آپ کی کنیز ام رباب۔ ہائے ہائے اس دکھیاری ماں پہ رونا آج۔ کہا بھابی کیا آپ کو مدینہ نہیں چلنا؟ سنو گے درد بھرا جملہ، بی بی رباب کا رونا ہے تو اس جملے پہ گریہ کرنا۔ بی بی رباب کا بس آخری جملے زحمت تمام۔ کہا بھابی کیا آپ کو مدینہ نہیں چلنا؟ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ میری ماں اور بہنوں کی گود کو آباد رکھے۔ بی بی رباب نے درد بھرا جملہ کہا، کیا کہا سنو گے؟ کہا آقا زادی میرا مدینے میں کیا بچا ہے؟ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ۔ اللہ نے مجھے 2 نعمتیں دی تھی، ایک سکینہ جو زندہ میں رہ گئی، ایک علی اصغر جو کربلا میں، اور میرے سر کا تاج حسین ہے وہ بھی کربلا میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض کے قرض کو ادا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولادیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، رہبر شہید کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ ظالم امریکہ، اسرائیل، ٹرمپ، نتنیاہو، ان کے پورے کابینے کو، ان تمام ظالموں کو، ان کے دوستوں کو نیست و نابود فرما۔ لبنان میں خصوصاً مومنین بڑے سخت محرم منا رہے ہیں، ہم خوشی سے پنکھے کے نیچے محرم منا رہے ہیں، وہ اسرائیلی بمبارمنٹ کے نیچے محرم منا رہے ہیں۔ بار الہ لبنانی شیعہ حیدر کرار کو کامیابی عطا فرما، ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود اور شکست عطا فرما، زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع